اب یہ ایکچولی اس وقت یہ پرابلم ہے پی ٹی آئی کے لیے کہ ان کے پاس آپشنز نہیں ہیں. یہ بات درست ہے کہ دباؤ ان کے اوپر ہے, پریشر ان کے اوپر ہے, ان کی کمر جو ہے وہ دیوار سے لگی ہوئی ہے, سختیاں بھی ان کے اوپر ہیں, یہ بات بالکل درست ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ظاہر بات ہے اس مشکل وقت سے نکلنے کے لیے پی ٹی آئی نے اس طرح کی اسٹریٹجی بنانی ہے جس سے ان کا کام آسان ہو. وہ اس وقت نظر نہیں آ رہی. این ممکن ہے کہ جو 8 فروری کا جلسہ ہے اس میں کوئی نئی اسٹریٹجی جو ہے وہ ہمارے سامنے آئے. ناظرین, یہ تو پاکستان تحریک انصاف کی جو اوور آل پالیٹکس ہے اس پہ آج ہم نے بڑی تفصیل سے بات کی, لیکن دوسری طرف آج جو ہے وہ آرمی ہائی کمانڈ کا ایک امپورٹنٹ میٹنگ ہوئی ہے اور اس میں سے جو اعلامیہ نکلا ہے وہ بھی امپورٹنٹ ہے. ذرا اس میں نظر ڈالتے ہیں. عدالتی اور سیاسی محاذ کے علاوہ سیکیورٹی صورتحال پر بھی ایک اہم خبر آئی ہے. آج آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈر کانفرنس ہوئی جس میں 2 ایشوز کو ایڈریس کیا گیا اور مؤثر جواب دیا گیا. نمبر 1 بھارتی آرمی چیف کی حالیہ بیان بازی اور نمبر 2 بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال. ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے اپنے خطاب میں کہا کہ پاک آرمی ملک کی خود مختاری اور سالمیت کے دفاع کے لیے پوری طرح تیار ہے. بھارتی فوجی قیادت کے اشتعال انگیز کھوکھلے بیانات ان کی بڑھتی مایوسی کی نشاندہی کرتے ہیں. اس قسم کے بیانات اپنے عوام اور عالمی برادری کی توجہ بھارت کے اندرونی خلفشار اور اس کی انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزیوں سے توجہ ہٹانے کے لیے ہے. کسی بھی مہم جوئی کا پاکستان مکمل طاقت کے ساتھ جواب دے گا. فورم نے اس بات پر زور دیا کہ بلوچستان میں امن کو خراب کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. غیر ملکی پشت پناہی کرنے والی پراکسیز کی بلوچستان کے نوجوانوں کو گمراہ کرنے اور انتہا پسندی پر مائل کرنے کے لیے عزائم کو بلوچستان کے عوام کی حمایت سے ناکام بنایا جائے گا. یعنی ISPR کی پریس ریلیز سے واضح ہے کہ فوجی قیادت نے ملکی سیکیورٹی کو لے کر اوور آل اسیسمنٹ کی اور اس کو یقینی بنانے کے لیے ضروری اقدامات اٹھائے. ناظرین, بڑے ایشوز پہ ہم نے بات کی لیکن بہت ساری اہم ڈیولپمنٹس آج ملک میں ہوئی, ان پہ نظر ڈالتے ہیں. خبر خلاصہ. ارکان پارلیمنٹ کے بعد وفاقی وزراء کی تنخواہوں میں بھی بڑے اضافے کی سمری تیار کر لی گئی ہے, مگر وزیر اعظم کی مصروفیات کے باعث وفاقی وزراء کی تنخواہوں میں 150% اضافے کا فیصلہ مؤخر کر دیا گیا. وفاقی کابینہ نے آج تنخواہوں میں اضافے کی منظوری دینا تھی. اپنی جیبیں گرم رکھنے کا سلسلہ جاری و ساری ہے. صدر مملکت آصف علی زرداری 4 روزہ دورے پر چین چلے گئے ہیں. چینی صدر سمیت اعلیٰ قیادت سے ان کی ملاقاتیں ہوں گی. سی پیک, علاقائی روابط, سیکیورٹی سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال ہوگا. صدر کے وفد میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار, وزیر داخلہ محسن نقوی اور دیگر لوگ شامل ہیں. ٹرمپ کے صدر بننے کے بعد اس دورے کی اہمیت اور زیادہ بڑھ گئی. مراکش کشتی حادثے میں ملنے والی 13 لاشوں کی شناخت ہو گئی ہے. سب کے سب پاکستانی ہیں. پاکستانی سفارت خانے نے لاشوں کی شناخت سے متعلق فہرست بھی جاری کر دی ہے. 15 جنوری کو کشتی حادثے میں 44 پاکستانیوں کی جہاں بحق ہونے کی اطلاعات تھیں, تاہم مقامی حکام کو صرف 13 لاشیں ہی ملی تھیں. FIA کا سربراہ تو فارغ ہو گیا ہے مگر نئی پالیسی کا اب تک کوئی علم نہیں. سرکار ایسے ہی چلتی ہے. سمارٹ واچز, فٹنس ٹریکرز اور دیگر سمارٹ ڈیوائسز کو سائبر سیکیورٹی رسک قرار دے دیا گیا ہے, جبکہ کابینہ ڈویژن نے حساس مقامات پر پہننے کے قابل ڈیوائسز کے استعمال پر پابندی کی سفارش بھی کر دی ہے. یعنی ناظرین, VIP جگہ پر اگر آپ نے جانا ہے تو سمارٹ واچز وغیرہ کو گھر ہی پہ چھوڑ کے جائیں, گویا کہ یہ وقت کا تقاضا ہے. حکومت نے رجسٹرڈ افغان پناہ گزینوں کو اسلام آباد اور راولپنڈی سے باہر منتقل کرنے کا منصوبہ تیار کیا ہے اور پھر وہاں سے انہیں ان کے ملک واپس بھیجا جائے گا. حکام کو منصوبے پر عمل درآمد کی ہدایت کر دی گئی ہے, لیکن اصل مسئلہ تو جوں کا توں ہے, یعنی افغانستان کی سرزمین پر TTP کے دہشت گردوں کی موجودگی. ناظرین, ایک بریک, لیکن واپسی پر جانیں گے کہ آج دنیا بھر میں کیا کچھ ہوا. سیگمنٹ ورلڈ زون میں.